السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمام ہی لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ آج میں اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سونے کا انداز کیا تھا، اور اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے کون سی دعا اپنی زبان مبارک سے پڑھا کرتے تھے، اور جاگنے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب کون سی دعا پڑھتے تھے، اور کس کروٹ اللہ کے پیارے محبوب آرام فرمایا کرتے تھے، ان تمام باتوں کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی خوابگاہ پر تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار شریف کے نیچے رکھ کر لیٹا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب استراحت فرمانے کے لیے بستر شریف پر تشریف فرما ہوتے تو دائیں کروٹ لیٹتے اور سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار شریف کے نیچے رکھ کر لیٹا کرتے تھے، یعنی کہ اس کروٹ لیٹتے تھے اور اس انداز سے اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے رخسار کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اسی انداز سے سونا چاہیے تاکہ اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ادا ہو سکے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے رکھتے اور پڑھتے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ اور جب اللہ کے پیارے محبوب نیند سے بیدار ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے زبان مبارک سے پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ہمیں سونے سے پہلے کس دعا کو پڑھنی چاہیے اور جاگنے کے بعد کون سی دعا پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے کی دعا یا جاگنے کے بعد کی دعا یاد نہ ہو تو آپ یاد کر لیں تاکہ اللہ کے پیارے محبوب کی سنت ادا ہو سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے بستر شریف پر لیٹتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونک مارا کرتے تھے، اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق دونوں سورتوں کو پوری پڑھتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم مبارک پر ملا کرتے تھے۔ اس طرح سے دم کر کے اللہ کے پیارے محبوب اپنے جسم مبارک پر پورے مل کر کے سویا کرتے تھے۔ اگر ہم غلام اسے اپنا لیں گے تو یقیناً اس طرح کی شکایتیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ آج ہمارے خواب میں شیطان آیا یا شیطان نے ہمیں دبا دیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز ان صورتوں کو پڑھ کر کے دم کر کے سونے کے بعد دور و دفع ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور پھر سیدھے پہلو پر لیٹو اور یہ کلمات پڑھ لیا کرو تاکہ اللہ رب العزت جو ہے تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ دے۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الٹا لیٹنے کو ناپسند فرمایا۔ حضرت لعیش بن تخفت الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی نے مجھے آ کر کے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارا اور فرمایا کہ اس طرح نہ لیٹو کہ یہ لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور بیان فرماتے ہیں
کہ جب میں نے دیکھا کہ ٹھوکر مارنے والا کون شخص ہے تو اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ تو پتہ چلا کہ پیٹ کے بل لیٹنا اللہ اور اس کے پیارے محبوب کو بہت ناپسند ہے اور یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب کی سنتوں کو ضرور اپنانا ہوگا، تبھی ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے قریب سے ہوا جو الٹا لیٹا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس پر پیر مار کر فرمایا، اٹھو، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ جب سونے کی تیاری کریں تو اپنے بستر، چادر اور تکیہ کو اچھی طرح سے جھاڑ لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور جو ہے آپ کے بستر کے اندر گھسا ہوا ہو اور یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے سونے سے پہلے اپنے بستروں کو صحیح طریقے سے جھاڑ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت بھی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں سنتوں کو اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔